3 دن کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر پڑھو۔ خدا کی قسم لوگ گھر آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بنانے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑ پتی بنانے کا نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے خاص وظیفے کی سب سے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ یہ تسبیح درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ بار تعالیٰ آپ کو جس بھی حال میں رکھے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت آپ کو رکھا ہے اسی میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اسی میں غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ صدقہ نہیں کرتے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رستے میں نہیں دیتے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں سب کچھ لکھوا لیتا ہے اور اس کی قسمت ہی نہیں لکھتا ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل، پیٹ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو وہ آئے، لیکن آئے ضرور، کیونکہ اس لیے جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ بس تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں، مطلب یہ کہ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، ظلم کر کے اللہ کے ثواب میں جواب دینا ہو۔ اسی لیے جس نے اللہ سے پوچھا کہ مطالبہ کرے گا اپنی گرفت میں لے لے گا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز فرض حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے، کسی پر زیادتی کرے۔ جو فجر پڑھتا ہے وہ دراصل ذمہ خیانت کرتا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے۔ آج کے وظیفہ قرآن مجید کی چھوٹی سورت مبارکہ کا ہے۔ یہ سورۃ کوثر کا کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل یہ ہے کہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں، اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اسے دے گا۔ اب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز اسی قدرت میں ہے، اسی کے قبضے میں، جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے، جس کو چاہے زیادہ عطا کرے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اس پر غشی تاری تھی
اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنی امتوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے اور جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اتنے دن یہ عمل لازمی کریں، اور اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس عمل کا حصہ ہے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مدور سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اے میرے اللہ، میں شیطان مدور سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو عمل ہوگا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی نماز پڑھنی ہے۔ اس پڑھنے سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ ہر غم پریشانی سے نجات دلاتی ہے، اور یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق بناتے تھے، انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے۔ عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس سورہ کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا، اسلام اور قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔